بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ ناظرین کرام، ہم اس سے پہلے راولپنڈی رنگ روڈ کے بارے میں ایک پروگرام کر چکے ہیں۔ آج اس کی دوسری قسط پیش کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ اب رنگ روڈ، جسے کہ اب ٹرپل رنگ روڈ کہا جاتا ہے، اس کی باز گشت وفاقی کابینہ تک پہنچ گئی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں باقاعدہ راولپنڈی رنگ روڈ پر بحث ہوئی ہے۔ اس کے محاسن اور اس کے لوٹ مار اور اس کے بارے میں جو سرکاری خزانے سے لوگوں کی اقربا پروی کی گئی ہے، وہ ساری باتیں زیر بحث آئی۔ یہ رنگ روڈ موجودہ حکومت کا سب سے بڑا سکینڈل ہے۔ اگرچہ وزیر اعظم عمران خان اس سکینڈل کی تحقیقات کرا کر کریڈٹ اس بات کا لینا چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے ایک بہت بڑا سکینڈل پکڑا ہے۔ جیسا کہ بتایا جاتا یہ ہے کہ اس منصوبے کی حتمی منظوری کے لیے وزیر اعظم عمران خان سے باقاعدہ ملاقات کی گئی، میٹنگ کی گئی اور ان کی منظوری حاصل کی گئی۔ اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری شامل ہے، CDA کی منظوری شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس میں وہ تمام عناصر بھی شامل ہیں کہ جن کی خواہش کے مطابق یہ منصوبہ راولپنڈی رنگ روڈ سے اٹک لوپ، پسوال زگ زیگ اور پتہ نہیں نہ جانے کہاں کہاں پر اس کے ڈانڈے ملائے گئے، یہ منصوبہ جو کہ 33-34 کلومیٹر پر مبنی تھا، اس سے پھیلا کر 65-70 کلومیٹر تک لے گئے۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ پوری اپوزیشن اس پہ شور شرابہ کر رہی ہے اور حکومت ڈیفینسو ہے۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ وزیر اعظم کے کہنے پر اس کی تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔ بھئی کیوں نہ دیں؟ آپ کی تحقیقات کا حکم دیا آپ نے، آپ کی منظوری سے ہوا ہے، یہ بدنامی تو آپ کے کھاتے میں پڑی ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کل وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ اگر اس طرح کا واقعہ ہوتا مسلم لیگ نون کے زمانے میں یا پیپلز پارٹی میں تو وہ کوئی تحقیقات ہی نہ کراتے۔ آپ کے علم ہے کہ میاں نواز شریف کے 3 ادوار میں بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ہوئے، لوگوں نے مختلف قسم کے الزامات لگائے، لیکن کسی میں بھی کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی، نیٹ اینڈ کلین رہے۔ آپ کے تو ابھی 2.5-3 سال ہوئے ہیں، آپ کے یہاں تو سکینڈلز کی لائن لگ گئی ہے۔ BRT کا سکینڈل ہو، وہ معلم جپا کا ہو، یا ڈالر کے ریٹ گرنے کا، ڈالر کے ریٹ بڑھانے کا ہو، یا چینی کا سکینڈل ہو، یا گندم کی خریداری میں ہو، کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں موجودہ حکومت کی نالائکی اور لوٹ مار کرنے والے لوگوں کی چالاکیاں نظر نہ آئیں۔ یہی ہوا ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلے ہی انہوں نے فتویٰ تو دے دیا ہے جناب فواد چودھری صاحب نے کہ اس سکینڈل میں کوئی حکومتی وزیر یا مشیر شامل نہیں ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ رپورٹ میں زلفی بخاری یا غلام سرور کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ زلفی بخاری نے منصوبے سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا۔ بھائی اٹک کیوں اس منصوبے کو لے گئے زلفی صاحب؟ پھر زلفی بخاری صاحب نے اس کو سنگجانی کی طرف سے جو لنک کروایا ہے مارگلا ہلز کے ساتھ، تو بھئی کس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے معلوم نہیں ہے، لیکن یہ لوگ اس میں ملوث اس طرح تھے کہ یہ اس پروجیکٹ کا
پیچھا کرتے رہے ہیں. میں نے یہ کہا ہے کہ یہ پروجیکٹ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہے. ابھی واقعتاً پیسے اتنے ہی کھائے گئے ہیں کہ اس پروجیکٹ کی جو زمین لینے والی جو شعبہ تھا اس میں انہوں نے 17 ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو فائدہ پہنچایا. 8 ارب سے زائد کی مشکوک ٹرانزیکشن ہوئی ہے. اٹک کے ارد گرد 9 مواضعات میں 490 ٹرانزیکشن ہوئی ہیں. 3237 کنال یہ اراضی لی گئی ہے. حالانکہ ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے پاس لکلیئر رقبہ کم ہے لیکن اس سے زیادہ انہوں نے فائنیں جاری کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سکینڈل تو بنا. ابھی زمین خریدنے میں ہی اگر 8-9 ارب روپے کی ادائیگی ہو گئی ہے, پتہ نہیں اور کتنا اور ادا ابھی کرنا ہے, تو ظاہر ہے یہ منصوبہ تو اربوں میں چلا گیا نا, ڈبل دگنی اس کی لاگت ہو گئی. وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی لیکن وزیر اعظم کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ ان سے کس طرح کی بات منظور کرائی جا رہی ہے. اگر وہ اتنے بولے بالے ہیں تو پھر وہ وزارت عظمیٰ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر وہ بولے بالے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو تو معلوم تھا کہ یہ منصوبہ جو ہے اٹک لوپ اور پسوال زگ زیگ کے جو اس میں شامل ہوئے ہیں اس سے اس کی لاگت بڑھی ہے. یہ R3 جس کو 333 کہا جاتا ہے, اس کی توثیق وزیر اعظم سے کرائی گئی. حکومت پنجاب اور CDA نے بھی اس کی توثیق کی. جناب وزیر اعظم, آپ کی زیر صدارت جب اجلاس منعقد ہوئے, یہ 4 فروری 2021 کی بات ہے, تو آپ نے اس منصوبے کی منظوری دی. یہ پھر آپ کہتے ہیں وہاں میں کہا گیا کہ کسی انجینئر نے وزیر اعظم کو میسج کیا, تو جب انہیں پتہ لگا کہ یہ تو بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے. نہیں, مجھے معلوم ہوا ہے کہ شہزاد اکبر کی کچھ لوگوں سے نہیں بنتی تھی. انہوں نے وزیر اعظم کے یہ باور کرایا کہ اس میں اتنے ارب روپیہ کا گھپلہ ہو گیا ہے. اب اتنے ارب روپیہ کا گھپلہ ہو گیا ہے تو کیا وزیر اعظم کو ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے؟ وزیر اعظم ہاتھ ڈالیں گے, دیکھتے ہیں کس طرح ڈالتے ہیں. اور وہ لوگ جن لوگوں نے اپنی زمینوں کو فروخت کرنے کے لیے اور اس کے ارد گرد انہوں نے دوسری زمینیں لے لی تاکہ وہ مہنگی ہو جائیں, جن لوگوں نے یہ ڈرامہ رچایا ہے وہ سارے منظر عام پہ آنا چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تھا صرف رنگ روڈ پنڈی راولپنڈی کے لیے. یہ اٹک لوپ, پسوال زگ زیگ اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک یہ بنا دیا گیا. اور پھر تیسرا ادھر بھی کہتے ہیں کہ اس کو اسلام آباد کے ساتھ لنک کیا گیا. اسلام آباد کے ساتھ تو لنک ہونا بہت ضروری تھا, لیکن اس کے لیے بھی دیکھنا چاہیے کہ کاسٹ کس طرح بڑھائی گئی ہے. اب یہ دیکھیں, یہ ایک منصوبہ دراصل میں نواز شریف کے زمانے میں اپروو ہوا تھا. اگرچہ یہ بہت پہلے, اس سے کئی دہائیوں سے, 3 دہائیوں سے یہ زیر غور ہے, لیکن جب یہ منصوبہ پر عمل درآمد کا کام شروع ہوتا تھا, کوئی حکومت حرکت میں آتی تھی, تو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے مالکان حرکت میں آ جاتے تھے. وہ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ کس راستے سے یہ گزرا, کون سا اس کا راستہ ہوگا رنگ روڈ کا, اس کے ارد گرد ساری زمینیں لے لیں. چودھری نثار علی خان بھی ان قوتوں کے راستے میں رکاوٹ بنے رہے کہ رنگ روڈ کے نام پر پاکستان کا پیسہ نہ کھایا جائے. اور پھر جب میاں نواز شریف نے اس کا حکم دیا کہ اس کا پیپر تیار کیا جائے, تو اس میں ابھی ابتدائی کام مکمل نہیں ہوا تھا, تو میاں نواز شریف کی حکومت ختم ہو گئی. لیکن بہرحال کریڈٹ تو جاتا ہے کہ میاں نواز شریف نے رنگ روڈ شروع کرنے کا حکم دیا تھا. اور اس کے بعد پھر جب وزیر اعظم عمران خان کی حکومت آئی تو اس منصوبے پر بھی تیز رفتاری سے عمل ہوا. اور پھر وہ لوگ جو کہ اپنی زمینوں کو فروخت کرنا چاہتے تھے, وہ تیزی کے ساتھ ان کمیٹیوں اور ان لوگوں کے ارد گرد اکٹھے ہونے شروع ہو گئے جن کی نگرانی میں یہ PC1 تیار ہونا تھا. بہرحال اس PC1 کی تیاری میں جو پس پردہ وہ لوگ شامل ہیں جو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے لوگ ہیں. 17-18 ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے مالکان نے اربوں روپے کی زمین کی فروخت, اور پھر اپنی زمین جو بچ جائی اس کے ارد گرد
اس کو اور سے بھی کھربوں روپے میں بنانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا. یہ منصوبہ جو کہ راولپنڈی سے شروع ہونا چاہیے تھا، قریب ترین جگہ یہی تھی کہ یہاں سے اس کا لوپ بنتا، اس کا لوپ سنگجانی میں لے جایا گیا، پنڈی سے بہت دور کر دیا گیا، اور جو پنڈی کو فائدہ ہونا تھا ٹریفک کے دباؤ کا، وہ فائدہ تو ختم ہو گیا. میں نے اس بارے میں اس منصوبے کے اندر ملوث اور کہ زیادہ ہے اس میں انٹرسٹڈ ایک شخص سے، اعلیٰ عہدیدار سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ چودھری نثار علی خان اگر موٹر وے کو چکری کے قریب سے گزار سکتے ہیں تو ہم نے اگر سنگجانی سے گزار دیا تو کیا ہوا ہے. چلیں سنگجانی بھی گزر گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہ اٹک تک چلا گیا سارا. آپ نے تو اس کو ایک ایسا منصوبہ بنا دیا RRR. تو یہ 3 اس کے مطلب ہے، اور شعبے شامل ہو گئے، روڈ شامل ہو گئی. آپ نے سڑکوں کا ایک جال بچھا دیا، پھر وہاں سے سڑکیں گزار رہے ہیں جہاں کوئی سڑک ہی پہلے نہیں تھی، تاکہ وہ پھر ان علاقوں کی زمین کروڑوں اربوں روپے میں ہو جائے. بہرحال اس کی تحقیقات ہو رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تحقیقات نیب کرے، FIA کرے، اینٹی کرپشن کرے، لیکن جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج، لاہور ہائی کورٹ کا جج یا سپریم کورٹ کا جج اس کی تحقیقات نہیں کرے گا، اس وقت تک کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی. اب اس میں وہ سرکاری ملازم بھی رگیدے جا رہے ہیں کہ جن کے ذریعے یہ کام کرایا گیا ہے. سرکاری ملازمین کو تو کہا جاتا رہا نا، اشارے ملتے رہے کہ آپ یہاں سے یہاں زمین کو ماپ کر دے دیں، یہ اس طرف بنا دیں کہ زمین میں ماپ کر بتا دی کہ کتنی زمین ہے. اس کے علاوہ جو فیصلے ہوئے ہیں اس کے پیچھے تو پوری بیوروکریسی اور سیاسی قیادت شامل ہے. لہذا عمران خان صاحب، آپ اس پروجیکٹ کی اندر ہونے والی کرپشن سے اپنے دامن کو اسی صورت میں بچا سکیں گے کہ جب اس میں لوگ ملوث ہیں ان کو آپ قرار واقعی سزا دلوائیں. یہ انکوائری کر کے مٹی ڈالنے والی بات نہ کرو. اس معاملے پہ نتیجہ خیز انکوائری ہونی چاہیے. وہ لوگ سامنے آنے چاہیے کہ جن لوگوں نے اس ملک میں یہ ایک منصوبہ تھا اس کو سرد خانے میں ڈلوا دیا. اب پتہ نہیں یہ کتنا عرصہ رہے گا، اس حکومت میں بھی شاید منصوبہ اس پہ عمل درآمد ہی نہ ہو سکے. دیکھیں آپ کے دور میں ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور لین دین ہوا، لیکن لین دین ہونے کے باوجود آپ کی طرف سے کوئی انکوائری، کوئی کارروائی بھی نہیں ہوئی. اب یہ بھی نہ ہو کہ یہ منصوبہ اب سرد خانے میں تو ڈال دیا جائے، لیکن جن لوگوں کی وجہ سے سرد خانے میں ڈلا ہے اور جن کی وجہ سے 8-10 ارب روپیہ ادا کیا جا چکا ہے، اس کی واپسی کا کوئی انتظام ہونا چاہیے. شکریہ.